اختیار ہے وہ کہاں تک ہے، ہم کن کن موضوعات پر بول سکتے ہیں؟ لوکل ایشوز جی بس وہ جی تو ہمارے علاقے کے مسائل کچھ ایسے ہیں جو پالیسیوں سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا تعلق صوبائی حکومت سے یا مرکزی حکومت سے ہے، اور کچھ مسائل ایسے ہیں جو ہمارے مقامی انتظامیہ یا AFC ان سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک موضوع جو نذیر صاحب نے جس پہ تفصیل سے بات کی، اس میں شک نہیں ہے کہ ہماری جو اس وقت حالات ہے، ہماری ریاست اور کچھ لوگ جو محرومیوں کی بات کرتے ہیں وہ آمنے سامنے ہیں۔ بقایا ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ درمیان کے لوگ ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اب ریاست کی پالیسیوں کی وجہ سے جو پالیسی وہ مزاحمت کاروں کے حوالے سے رکھتی ہے اس حوالے سے ہمیں مشکلات ہیں، یا وہ ریاست کے حوالے سے جو موقف رکھتے ہیں اس حوالے سے بھی مشکلات ہیں۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے لڑکے اٹھائے کے لے جاتے ہیں تو اس الزام پہ کہ جی یہ مزاحمت کاروں کے لوگ ہیں یا یہ ملک دشمن عناصر کہتے چڑھ گئے ہیں۔ کبھی ہمارے FC پہ حملہ ہوتا ہے، کبھی ہمارے کسی ویسے کباری شخصیت کو مارا گیا، کہا یہ جاتا ہے کہ جی یہ ریاستی اداروں کے مخالف تھا۔ اس حوالے سے ہم بقایا جو درمیان میں بیٹھے ہوئے ہم پسے ہوئے ہیں کہ ہم کس طرف نظر ڈالیں۔ اس کا تعلق چونکہ پالیسی سے ہے، مرکز سے ہے، اس حوالے سے چونکہ آپ دوست بیٹھے ہوئے ہیں ذمہ داران، محرومین کے حوالے سے دوست نے بات کی کہ روزگار کے حوالے سے اس میں شک نہیں ہے کہ ہماری زمین کی جو ساخت ہے، آج کل سب کچھ پتہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، گوگل اور فیس بک کا زمانہ ہے، ہمارے سامنے باتیں ہیں کہ ہماری زمین کے نیچے یہ چیزیں موجود ہیں۔ میں تو سوچتا ہوں ایک پاکستانی کی حیثیت سے چلو ریاست ہمیں ان وسائل پہ صدار بنا دے، میں اس سرزمین کا باشندہ ہوں۔ کوئی سوچتا ہے کہ جی اس سے میں محروم ہوں، پھر اس ریاست کا کیا فائدہ جو میں بھوک سے پلک رہا ہوں اور چیزیں کہیں اور جا رہے ہیں۔ ایک تصادم کی صورت بن رہی ہے۔ اس حوالے سے سب سے بڑا مسئلہ جیسے دوستوں نے کہا بار بار دہرانا مناسب نہیں، بے روزگاری ہے۔ میں اکثر مجلسوں میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فقر جو وہ انسان کو کفر کے قریب لے جاتا ہے۔ جب ایک مخلوق، ایک بندہ اپنے خالق کا باغی بن جاتا ہے بھوک کی وجہ سے، پھر ریاست اس سے وفاداری کا توقع نہ رکھے۔ یہ مسائل چونکہ ہمارے پالیسی سے تعلق رکھتے ہیں، اس پر ہم بولتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے اکثر میں مجلسوں میں کہتا ہوں کہ آپ جو آپ کی دائرہ اختیار میں ہمارے سول انتظامیہ، ہمارے فورسز ہیں، آپ ہمیں معیاری تعلیم دے دیں، یہ آپ کی مہربانی ہوگی کہ ہمارے بچوں کو پڑھائیں۔ میں نے گزارش کی تھی کئی مجلسوں میں کہ شمالنگ جو کول پروجیکٹ ہے اس کی طرف سے کولو میں 3300 بچے اسکالرشپ پہ پڑھ رہے ہیں، کولو کے دکی کے، اور چمالنگ سے 1000 گنا زیادہ بڑے پروجیکٹس ہمارے ڈویژن میں ہیں۔ اس کے لیے ہمارے علاقے سے، ہمارے ضلع سے کتنے بچے پڑھا رہے ہیں، سندک والے کتنے پڑھا رہے ہیں، ریکوڈک والوں نے کیا پالیسی بنائی ہے۔ ہمارے بچوں کو آپ پڑھائیں، یہ بچے جب لائق ہو جائیں گے۔ ہمارے جو ایجوکیشن ہے اس وقت جو ہمارے سرکاری اسکولوں میں ان کی کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ میں آپ مثال دیتا ہوں کہ 10th کا ایک بچہ ہم لوگوں کا رشتہ دار، میں نے اس کو پوچھا کہ پیپر کیا بنا کہتے سب کچھ سامنے پڑھا تھا، میں لکھ نہیں سکتا تھا۔ ہمارے اسکول نے 10ویں تک اس طرح کے بچے پیدا کیے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ بک میرے سامنے پڑھا تھا اور میں لکھ نہیں سکتا تھا۔ اگر آپ ہمارے بچوں کو پڑھائیں، کھپائیں، بچے جب فارغ ہو جاتے ہیں BA کرتے MA کر کے وہ جب آتے ہیں بے روزگار ہو جاتے ہیں، پھر وہ کسی کی بیعتیں چڑھ سکتے ہیں۔ آپ مہربانی کر کے اس حوالے سے مقامی سطح پہ ایجوکیشن پہ توجہ دیں۔ دوسری گزارش ہیلتھ کے حوالے سے، ہمارے آفیشلز بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں صحیح پالیسی ہو، لوگوں کو جو بھی ریاست کے وسائل ہیں ہیلتھ کے حوالے سے جو صوبائی حکومت دیتی ہے وہ صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچ جائے۔ میڈیسن ہے، جو بھی چیزیں ہیں، ہم پھنسے ہوئے لوگ ہیں۔ یقیناً ابھی افسوس ہوتا ہے کہ میں ایک دل کے مریض کو ابھی 1 مہینہ پہلے یہاں سے کراچی لے گیا، یہاں سے سکر لے گیا۔ میرے پورے صوبے میں اس طرح کا کوئی ڈاکٹر نہیں تھا جو میرے اس مریض کا علاج کر سکے۔ وہاں کتنے
کھانے پڑے ہمیں. ایک گزار دوسری